بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل اپنی مذہبی کتابوں کی نشانیاں پوری کرنے کے لیے سرخ بچڑے تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے اور جلد ہی ان بچڑوں کو قربان کر کے ان کے خون اور راکھ سے تیسرے ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی جانے والی ہے، جس کی تعمیر کا آغاز کرنے سے پہلے مسجد اقصی کو منہدم کیا جائے گا۔ کئی دنوں سے بہت سارے لوگ کسی سوچ میں پڑے تھے کہ آخر اتنا جلدی یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو سکے گا، کیونکہ اس وقت تک فلسطین کے اوپر 7 اکتوبر کا وہ دن نہیں آیا تھا جب اسرائیل نے فلسطینی سرزمین پر اپنی پوری طاقت کے ساتھ دعویٰ بول دیا تھا۔ بہت سارے لوگ اس وقت بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہوگا کہ اتنے شدید ترین عالمی دباؤ کے باوجود اسرائیل فلسطینیوں کو مکمل طور پر ختم کر دے اور مسجد اقصی کو بھی منہدم کر دیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے اور شدید ترین عالمی دباؤ کے باوجود مسلسل فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی میں مصروف ہے۔ اسرائیل نے یہ بچڑے کب اور کہاں سے حاصل کیے اور ان کی قربانی کب ہونے والی ہے، اس کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی اور اچانک ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کی حیرت کا شکار ہیں، لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ سب کچھ اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا لوگ اس کو مشکل سمجھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ان بچڑوں کو ذبح کرنے سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کس طرح مکمل ہوگی اور اس سلسلے میں اسرائیلی یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین مکرم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل نے اپنی مذہبی کتابوں یعنی تورات اور تلمود، جسے ہم زبور کہتے ہیں، کے مطابق سرخ بچڑوں کی تلاش میں کئی ملین ڈالر پھونک ڈالے، لیکن اب تک انہیں ایسا کوئی سرخ بچڑا نہیں ملا تھا جس پر کسی بھی قسم کا کوئی دوسرا نشان نہ ہو اور ان کے جسم پر مکمل طور پر سرخ رنگ کے بال ہوں۔ آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے ٹیکساس یعنی امریکہ کی ایک ریاست کے ایک فارم میں اسرائیل کو ایسے 5 سرخ بچڑے مل گئے تھے جنہیں کئی ملین ڈالر کے عوض اس فارم کے مالک سے خرید لیا گیا تھا اور انہیں بڑی احتیاط سے اسرائیل منتقل کر کے انتہائی سخت سیکورٹی میں ان کی دیکھ بھال شروع کر دی گئی تھی۔ ان بچڑوں کو قربان کر کے ان کے گوشت کو جلایا جائے گا اور ان کے خون اور گوشت کی راکھ کو اکٹھا کر کے ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں بھرا جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا ہی بچڑا تھا جو ایک قتل کی تحقیقات کے لیے اللہ رب العزت نے ان سے قربان کر دینے کے لیے کہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے نزدیک سرخ بچڑا اور پیلا بچڑا نہایت مقدس اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جب تک ایسے سرخ بچڑے نہ ملے تب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دینا ایک بدشگونی ہوگی۔ اب جب ان کو ایسے بچڑے مل چکے ہیں تو اگلا کام ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے اس خطے میں موجود فلسطینی مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا تھا، تاکہ فلسطین میں موجود مسجد اقصی کو منہدم کرنے میں کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ گزشتہ کئی ماہ سے جاری اسرائیلی حملوں کے تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا بے حسی کی چادر اوڑے سو رہی ہے اور اسرائیل اپنے مسلسل اور پے در پے حملوں کے نتیجے میں 3 لاکھ کے قریب فلسطینی مسلمانوں کو زخمی اور 18 لاکھ شہید کر چکا ہے، جن میں اکثریت بچوں اور 15 لاکھ سے زائد خواتین کی ہے۔ اس وقت فلسطینی مسلمان مصر کے بارڈر پر موجود رفح نامی ایک علاقے میں موجود ہے۔ رفح پناہ گزین کیمپ کا رقبہ کسی بڑے ایئرپورٹ سے زیادہ نہیں، 15 لاکھ انسان ہے اور اتنی چھوٹی سی جگہ میں کس طرح سے رہ رہے ہوں گے، اس کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ غزہ کی پٹی سے تمام مسلمانوں کو رفح کراسنگ کی جانب دھکیل دیا گیا ہے اور مصر رفح بارڈر کھولنے پر تیار نہیں ہے۔ مصر کا خیال ہے کہ یہ فلسطینی پناہ گزین مہاجرین مصر کی معیشت کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوں گے اور وہ اسی وجہ سے انہیں اپنے ملک میں جگہ نہیں دینا چاہتا۔ رفح میں ہر طرف سے محصور یہ فلسطینی مسلمان اب اسرائیل کے رحم و کرم پر ہیں۔ ایک جانب مصر کا بارڈر ہے تو دوسری جانب سمندر ہے اور دو طرف سے ان کو اسرائیلی فورسز گھیرے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج گزشتہ کئی دن سے یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم جلد ہی رفح میں بھی آپریشن شروع کرنے والے ہیں، چونکہ یہ آپریشن سراسر غیر انسانی ہوگا اور اس کے نتیجے میں محض فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی ہوگی، اس لیے امریکہ بھی اس کھلے عام دہشت گردی کی اجازت دینے میں گھبرا رہا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو ایک وارننگ دی ہے کہ اگر رفح میں کسی بھی قسم کا آپریشن کیا گیا تو امریکہ
امریکہ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی مدد نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں رفح میں اسرائیلی آپریشن کو غیر انسانی اور دہشت گردانہ فعل قرار دے رہے ہیں، لیکن اسرائیلی حکومت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسرائیلی حکومت واضح الفاظ میں کہہ چکی ہے کہ اگر دنیا کا کوئی بھی ملک ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے تب بھی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم رفح میں بھی آپریشن ضرور کریں گے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رفح میں آپریشن کرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کی مکمل طور پر نسل کشی کر دی جائے اور جو تھوڑے بہت باقی بچے ہیں انہیں اس قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ اگر اس خطے میں کوئی بھی ایسی مزاحمت کار قوت باقی رہ گئی جو اسرائیل کے کرتوتوں کے خلاف کھڑی ہو سکے تو اسرائیل اپنے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے خواب کو عملی جامہ نہیں پہنا سکیں گے۔ ناظرین، چند دنوں میں اسرائیلی فوج رفح نامی جگہ میں آپریشن شروع کرنے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اندرونی ذرائع کے مطابق اسرائیل ان بچڑوں کو جنہیں ٹیکساس سے خریدا گیا تھا انہیں جبل زیتون کی چوٹی پر بالکل مسجد اقصی کے سامنے قربان کرنے والا ہے۔ اس کے بعد انہیں جلا کر ان کی راکھ اور خون کو ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں بھرنے کی تیاری بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اپریل آنے میں ابھی کئی دن باقی ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ اپریل کی کس تاریخ کو یہ کام سر انجام دیا جائے گا، اس لیے ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اسرائیل جلد ہی رفح میں آپریشن شروع کرے گا تاکہ مصر کو بارڈر کھولنے پر مجبور کیا جا سکے اور بچے کچے فلسطینی مسلمانوں کو بارڈر پار دھکیل کر فلسطین کا پورا علاقہ مکمل طور پر خالی کروا لیا جائے۔ اس کے بعد اسرائیل بڑی تیزی سے مسجد اقصی کے انہدام کی تیاری شروع کر دے گا تاکہ اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی بنیاد رکھی جا سکے۔ پیارے ساتھیو، وہ مسلمان جو لگتا تھا کہ اسرائیل بھرپور عالمی دباؤ کے سامنے ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکے گا، وہ اس وقت بڑی حیرت سے اسرائیل کو اپنی تمام تر منصوبوں میں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور یہی قرب قیامت کی نشانی بھی ہے۔ بڑے بڑے مسلمان عرب ممالک اسرائیل کے پشت پر کڑے ہیں اور انہیں محض اپنے مفادات کی غرض ہے، چاہے مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی کو شہید ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ کعبۃ الصغریٰ یعنی وہ سنہرا گنبد جس کے نیچے وہ پتھر موجود ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا اور جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، اس پتھر کو بھی یہودی مقدس مانتے ہیں۔ مسجد اقصی کو مسمار کرنے کے بعد یہ پتھر بھی یہودیوں کے تیسرے ہیکل سلیمانی کی زینت بنا دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کو بیدار کرے، آمین۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کو ہماری آج والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے صدقے معاف فرمائے۔